میں ہوگا قید لگا دی پہلے لشکر کے لیے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اچھا پھر اگر وہ لوگ اب بھی مصر ہیں کہ نہیں یہ اس کا مستحق ہے بشارت کا، تو مغفور لہم کے الفاظ اور کتنی احادیث میں اوہو، یہ کیا نکتہ لے آیا، واہ 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 واہ. ان کا کیا جواب دیں گے یہ؟ حج حج حج. میں نے کہا نا اور کتنی احادیث جی میں ہے. جی. تقریباً کو 25-30 احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے مغفور لہم ہے. اس کے بارے اچھا اگلا جواب، میں نے کہا نا ٹائم بہت، میرے والد صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے امام پاک اور یزید پلید. بہت بڑے آدمی. اور سنیں کیا لکھی؟ امام پاک اور یزید پلید. کیا بات ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. اس آیت کو بنیاد بنا. واہ واہ واہ. پاک اور پلید برابر ہائے نہیں ہائے ہو ہائے سکتے. ہائے. اچھا شرف دیکھیں، امام پاک خاندانی طور پر ایک تو نواسے ہیں رسول کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے ارشاد، پھر صحابی ہیں. اور ایسے صحابی، مجھے نہیں معلوم یہ بات یہاں ہوئی ہے یا نہیں، پورے ائمہ حدیث میں جب کم سن صحابیوں کا ذکر ہوتا ہے تو مثال حسنین کی دی جاتی ہے. جی جی. یعنی اتنا بڑا شرف ہے ان لوگوں کو کہ کم سن کا جب آئے تو مثال وہ دو دیے جاتے ہیں. یعنی معمولی بات نہیں ہے یہ. اچھا اس میں امام سیوطی کو لے لیں، امام ذہبی کو لے لیں، آپ تمام کو جتنے ہیں. اب جو میں نے بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اس یزید نے اس کے بعد صرف کربلا نہیں، ایک تو الزام اس پر یہ ہے کہ اس نے امام حسن کو زہر دلوایا. کربلا میں جو کچھ ہوا، کامل ابن اسیر اردو میں موجود ہے، ابن زیاد کے الفاظ کہ مجھے یزید نے اشارہ کیا تھا کہ تجھے قتل بھی کرنا پڑے تو کر. جی. یعنی یہ جو کچھ ہوا یزید کے حکم سے ہوا ہے. بالکل. اور اگر یزید اس پر خوش نہیں تھا تو بعد میں اس نے کسی کو سزا کیوں نہیں دی؟ جی. بلکہ انعام دیے، ثابت ہے کتابوں سے. جو لوگ یزید کی برات ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو تو برات اس کی بری نہیں کر سکیں گے، خود پھنس جائیں گے. یہ اپنی فکر کریں. صحیح. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، ایک واقعہ کیماڑی کا ہے، ایک لیاقت آباد کا. ایک شخص کسی کا بھیجا ہوا آ کے کہنے لگا کہ بخاری میں لکھا ہے یزید جنتی ہے. الفاظ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے. تو والد صاحب نے اس سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ عربی میں بات کر سکے یا حوالہ پڑھ سکے، آپ فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حشر سیدنا امام حسین بلکہ ان کے غلاموں میں فرمائے. تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ. اس کی سطح پہ آگے بات کی. تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ. ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف نکل گیا. یعنی ان کا دل بھی جانتا ہے، یہ صرف امت میں انتشار کے لیے باتیں کرتے ہیں. یزید نے اس کے بعد کیا کام کیے؟ کربلا کے بعد وہ اس سے زیادہ سنگین مدینہ منورہ کے 3 دن کے لیے اس نے فوج کو اجازت دی کہ مدینہ تمہارے لیے حلال. عورتوں کی عصمت دری کی، 10,000 سے زیادہ بڑے چھوٹے قتل کیے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جنہوں نے لید پیشاب کی. 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی اس کے حکم سے. آج ہم ٹیری جونز کی بات کرتے ہیں، ہم ڈینش والوں کی خاکوں کی بات کرتے ہیں. کتنا غصہ ہے مسلمانوں میں. تو جو اتنی بات سن کر کہ مسجد نبوی کی اس طرح توہین، مسلمانوں کے خون کو حلال، مدینہ کی پاک دامن عورتوں کی عصمت دری، کیا اس کے بعد یزید کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہے وہ؟ اور پھر اس کے وہ اشعار جو اس سے منسوب ہیں کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، جس پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا. جی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو کافر نہ کہو. اس لیے نہیں کہ کوئی رعایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر کا کفر کم ہے، اس کا جرم زیادہ ہے، اس لیے کافر نہ کہو اسے. اوہو، کافر کا کفر تو ایک عقیدے کی بات ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے لفظ نہیں مل رہے اس کے لیے. یعنی یہ کافروں سے 1000 گنا بدتر شخص ہے. لوگ کہتے ہیں لعنت کرو. میں نے کہا لعنت کرنے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑا مجرم ہے، تو جتنا ٹائم ہم نے اس پہ لعنت کرنے کے لیے لگانا ہے اتنا ٹائم امام پر درود بھیجیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے، کیا بات. پھر مکہ مکرمہ پر حملہ، کعبے کا غلاف جلا،
کعبے کی چھت جلی، اس میں اس دمبے کے سینگ تھے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا، وہ جلے۔ جس دن کعبے پر آگ لگی اسی دن یہ مرا، اور بہت موذی بیماری میں مرا۔ آج بھی اس کی قبر پر بھٹی لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ اچھا، میں تمام سامعین سے کہتا ہوں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کے علاقے کی 10,000 آبادی ہے، 20,000 آبادی ہے، 50,000 آبادی ہے، زحمت کیجئے ایک ایک گھر جائیے۔ میں پوری دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اپنے علاقے میں جائیے، مجھے کسی ایک گھر میں غلام یزید دکھا دیں۔ آئے ہائے ہائے، غلام یزید، فدائے یزید، عاشق یزید، خادم یزید، ایک دکھا دیں، صرف ایک۔ میں 1% نہیں کہہ رہا، لیکن جس گھر میں جائیں گے غلام حسین ملے گا، عاشق حسین ملے گا، خادم حسین۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات، یہ تو سب سے خوبصورت دلیل ہے، کیا بات ہے، واہ، ایک دکھا دیں۔ واہ واہ، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین کرام، اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اب کوئی اضافے اور کسی لاحقے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے اس ذکر کا حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ، اپنے والد کی روح کو آج مسرور کر دیا۔ ان کے والد، تو ایک سوال کا جواب اور دے دوں؟ جی جی جی، ہے گنجائش؟ جی جی جی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ امام بھی صحابی، وہ بھی صحابی، انہوں نے بیعت کر لی تھی، امام نے کیوں نہیں کی جب صحابہ نے کر لی تھی؟ کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ امام سے محبت رکھنے والا کسی شک میں نہ رہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے، واہ، کیونکہ شک آ جائے تو عقیدت میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ امام کی محبت اور جہنم میں سڑے، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کچھ شک نہ آنے پائے جو درار ڈالے۔ شریعت میں 2 اصول ہیں، ایک رخصت اور ایک عزیمت۔ مثلا کہیں پھنس گئے ہیں غیروں کے ہاتھ، غیروں سے مراد غیر مسلم بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، اور جان کا مسئلہ آ گیا، صرف زبان سے وقتی طور پر ایسا کلمہ کہنا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، یا ایسا کرنا ہے جو خلاف ہے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے، وقتی طور پر صرف جان بچانے کے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عزیمت عزم سے ہے، پختہ ارادے سے، ڈٹ گئے، جان لے لو مگر نہیں کہیں گے، یہ عزیمت ہے۔ عمر زیادہ ہو جائے، جسم میں ناتوانی آ جائے، محسوس ہو کہ ہم اکیلے ہیں، قوت نہیں بن سکتے، تو عام آدمی اگر قبول کر لے تو لوگ کہیں گے کہ کیا کرتا یہ کیسے لڑتا، اس میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ لیکن جو نمایاں شخصیت ہو، وہ اگر دب جائے اور ڈر جائے تو لوگ کہیں گے کیا کیا اس نے، یہ بھی مرد نہیں بنا، بہادر نہیں بنا۔ تو جو جتنا اہم ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ جن صحابہ نے بیعت کی انہوں نے رخصت پر عمل کیا، تقیہ نہیں تھا، رخصت تھی، شریعت کی اجازت ہے، قرآن میں بیان ہے اس کا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن میں بیان ہے۔ امام علی مقام جیسا شخص رخصت پر عمل کرتا، ابھی جو آپ نے سے پہلے بیان کیا، واہ واہ، وہ تو عظیمت کی منزل پہ تھے، ان کا تو درجہ بہت بڑا تھا۔ آج ماؤں کے لال کہتے جب نواسہ رسول نے کمزوری دکھائی ہم بہادری کیوں دکھائیں، آج یہ کہتے اگر ایسا، واہ 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 واہ۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں کنبہ قربان ہوتے دیکھ لوں گا، امت قربان ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ہائے ہائے، وہ خود گھوڑے سے گر گئے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان صحابہ پر الزام نہیں آیا، نہیں، وہ رخصت کی بات آ رہی، بالکل ٹھیک۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے روکا امام کو کوفہ جانے سے، بالکل روکا، درست حوالہ ہے، مگر مجھے کوئی ایک کتاب دکھا دیں کہ کسی صحابی نے کہا ہو امام آپ کا موقف غلط، نہیں،
نہیں. انہوں نے کہا کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امام نے اس کا انتظام کیا, اپنے بھائی کو مسلم بھیجا, بن عقیل, ٹھیک ہے, اتمام حجت کیا. وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے جی تھے. جی جی جی. یہ جو آج کے اعتراض کرنے والے ہیں, ان کی بساط کیا ہے, اوقات کیا ہے جی, ان کی اوقات کیا ہے. صحیح بات. یہ اس پلید کے لیے تو اتنا کچھ کرتے ہیں, امام کے لیے نہیں جانتے کہ جو ان سے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا, اے اللہ جو حسن حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ناظرین کرام, میں عرض کر رہا تھا کہ آج کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے والد بھی بہشت کی فضاؤں میں بڑے مسرور ہوں گے, اور جس مقام پر اس وقت موجود ہیں, ہمیں یقین ہے کہ جیسا بھی فرمایا کہ امام حسن حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے, تو یہ گھرانہ جو کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا ہے, یہ انہی سے محبت کرتا ہے. تو جب وہ محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو آج اپنے صاحبزادے کی یہ گفتگو ناظرین کرام یقیناً شفیع اکاڑوی صاحب کے لیے ایک فخر کا باعث ہے. جس عقیدت کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے اس واقع کربلا کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے, قسطنطنیہ کی حدیث سے متعلق, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ حق پر تھے تو مدد کیوں نہیں ہوئی, جنگ کربلا کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے. یہ بڑے اہم سوالات تھے جو میں آپ ہی سے کرنا چاہتا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا. بہت شکریہ. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے, ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں, وہ ہستیاں بہت بڑی ہیں. اللہ اللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کی محبت دی ہے. ہم اس پر جتنا شکر کریں کم ہے. اور وہ تمام لوگ جو امام پاک اور آپ کے رفقا سے, اہل بیت نبوت سے, صحابہ سے محبت رکھتے ہیں, وہ کسی شک میں نہ رہیں, یقین کی منزل میں آئیں. اور میں پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے اس پر اتنا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام, وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے نبی کی پیاری نواسی, شام کو قیدی بن کے چلی